خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ آج جو کتاب ہمارے سامنے ہے وہ پال کریوازیوک کی زرادشت کی تلاش میں ہے۔ اس کا پورا عنوان ہے زرادشت کی تلاش میں، دنیا کے پہلے پیغمبر کو ڈھونڈنے کے لیے ایران اور وسطی ایشیا کا سفر۔ جی، بظاہر تو یہ ایک سفر نامہ لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ ایک آپ کہہ لیں تاریخی اور ثقافتی کھوج ہے۔ بالکل، اور یہی چیز اس کتاب کو بہت خاص بناتی ہے۔ یہ کوئی خشک قسم کی تاریخی دستاویز نہیں ہے۔ نہیں، مصنف کا جو اپنا ذاتی سفر ہے، ان کے اپنے تجربات، ان کی حیرت، وہ سب اس کھوج کا حصہ ہیں۔ وہ قاری کو اپنے ساتھ اس سفر پر لے کر چلتے ہیں۔ تو سفر کا آغاز ہی کافی ڈرامائی ہے۔ سن 2000 میں مصنف 30 سال بعد ایران واپس آ رہے ہیں۔ ایک لمبے عرصے بعد۔ جی، بہت لمبے عرصے بعد، اور تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ پر اترتے وقت وہ کافی گھبرائے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے، اسلامی انقلاب کے بعد کا ایران ان کے لیے بالکل ایک انجان ملک تھا۔ انہوں نے تو اپنے گائیڈ حسین کے لیے فارسی میں ایک چھوٹی سی تقریر بھی تیار کی ہوئی تھی، لیکن وہ اسے استعمال ہی نہیں کر پائے۔ وہ ایک چھوٹی سی تفصیل ان کے اندر کے اضطراب کو، وہ جو ایک بے چینی تھی، اسے ظاہر کرتی ہے۔ ہاں، ان کے ذہن میں اسلامی جمہوریہ کا ایک بہت سخت، قدامت پسند اور شاید مغرب مخالف تصور تھا۔ جی، انہیں ڈر تھا کہ ایک مغربی صحافی ہونے کے ناطے انہیں شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، خاص طور پہ جب ان کی دلچسپی کا موضوع ایران کا قبل از اسلام ماضی ہو۔ لیکن ایئرپورٹ پر جو منظر انہوں نے دیکھا وہ تو ان کی سوچ کے بالکل ہی الٹ تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایئرپورٹ حیران کن حد تک جدید تھا۔ اچھا۔ لوگ مغربی لباس میں ملبوس تھے، ماحول کسی بھی یورپین ایئرپورٹ جیسا تھا۔ ان کے مطابق یہ ماسکو یا استنبول سے بھی زیادہ منظم لگ رہا تھا۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ کی واحد نشانیاں بس اکا دکا سفید پگڑی والے عالم دین تھے یا کچھ خواتین کے حجاب۔ تو یہ ان کی پہلے سے قائم کردہ رائے کو پہلا جھٹکا تھا، اور یہ صرف ظاہری ماحول تک ہی نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کا سب سے بڑا خوف تو یہ تھا کہ زرتشتیت میں دلچسپی ظاہر کرنا شاید حکومت کو اشتعال دلا سکتا ہے۔ اسی لیے تو انہوں نے اپنے گائیڈ سے جب پہلی بار فون پر بات کی تو اپنے سفر کا اصل مقصد چھپایا۔ اچھا، کیا کہا انہوں نے؟ بس یہی کہا کہ وہ ایران کے ثقافتی ورثے پر تحقیق کر رہے ہیں، وہ زرادشت کا نام لینے سے بھی ڈر رہے تھے۔ سمجھ گیا۔ لیکن پھر ایئرپورٹ پر ہی انہیں ایک ایسا اشارہ ملا جس نے سب کچھ بدل دیا، اور مجھے یہ بات بہت ہی دلچسپ لگی۔ ایئرپورٹ کا نام مہرآباد تھا۔ جی، یہ کوئی اسلامی نام تو نہیں لگتا۔ اس نام کی کیا کہانی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک غیر معمولی نقطہ ہے، اور مصنف کے لیے تو یہ ایک آہا مومنٹ تھا۔ اچھا، مہرآباد کا مطلب ہے متھرا کی بنائی ہوئی جگہ، یا متھرا کے لیے وقف کی گئی جگہ۔ اور متھرا کون ہے؟ متھرا زرتشتی عقائد میں روشنی اور انصاف کا فرشتہ ہے، جو اہورا مزدا یعنی خدا کا ایک بہت اہم پیروکار سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ واضح طور پر ایک غیر اسلامی قدیم ایرانی تصور ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اسلامی انقلاب کے بعد جب بہت سی جگہوں کے نام بدلے گئے، اس نام کو کسی نے نہیں چھیڑا۔ جی، یہی تو حیرانی کی بات ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کرمانشاہ جیسے شہر کا نام صرف اس لیے بدلنے کی کوشش ہوئی کیونکہ اس میں شاہ کا لفظ آتا تھا، جو بادشاہت کی یاد دلاتا تھا۔ بالکل۔ لیکن مہرآباد جیسا نام جس کی جڑیں سیدھی ایک قدیم مذہب میں ہے، وہ ویسے کا ویسا ہی رہا۔ اس کی ایک بہت دلچسپ مثال مصنف نے دی ہے انگریزی میں ہفتے کے دنوں کے ناموں کی۔ ہاں، وہ میں نے بھی پڑھی۔ جیسے وینزڈے، جو قدیم جرمن دیوتا ووڈن کے نام پر ہے، یا پھر تھرسڈے، جو تھور دیوتا کے نام پر ہے۔ صحیح۔ آج کوئی بھی انگریزی بولنے والا یہ نام استعمال کرتے ہوئے ان دیوتاؤں کے بارے میں نہیں سوچتا۔ نہیں، بالکل نہیں، ہمیں تو احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہی بات ہے، زبان بہت دلچسپ چیز ہے۔ تو شاید اسی طرح تہران کا کوئی شہری مہرآباد کہتے ہوئے متھرا کے بارے میں نہیں سوچتا ہوگا۔ تو پھر اس نام کے برقرار رہنے کا مطلب کیا ہوا؟ کیا یہ بس ایسے ہی رہ گیا یا اس میں کوئی گہرا پیغام ہے؟ مصنف کا خیال ہے کہ یہ محض بھول نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ جدید ایران کی جو اسلامی شناخت ہے وہ اپنے قبل از اسلام تاریخ کو مکمل طور پر مسترد نہیں کرتی۔ یعنی وہ تعلق کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ جی، وہ لاشعوری سطح پر موجود ہے۔
یہ زبان میں بھی زندہ ہے۔ فارسی کا ایک بہت عام لفظ ہے مہربان۔ مہربان یعنی کائنڈ۔ ہاں، اس کا لفظی مطلب ہے مترا کا خیال رکھنے والا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ثقافت کی ایک پوشیدہ طے ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی۔ اچھا، تو یہ پوشیدہ طے یا ہڈن اسٹریٹم ہی وہ چیز ہے جسے مصنف تلاش کرنے نکلے تھے؟ بالکل۔ یہ صرف کھنڈرات یا پرانی کتابوں کی تلاش نہیں، بلکہ ایک زندہ احساس، ایک روح کی تلاش ہے۔ جی ہاں، مصنف نے 1960 کی دہائی میں شاہ ایران کا سفر بھی کیا تھا اور پھر سوویت یونین کے ٹوٹنے کے دوران وسطی ایشیا بھی گئے۔ تو ان کے پاس ایک وسیع تناظر تھا۔ بہت وسیع، اور ان تمام تجربات نے انہیں یہ نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور کیا کہ ایران اور اس سے جڑے علاقوں میں اسلام کے ساتھ ساتھ ایک اور گہری پرانی شناخت بھی موجود ہے، جسے وہ زرادشت کی روح کہتے ہیں۔ بالکل۔ ان کا مشن اسی روح کو ڈھونڈنا تھا، یہ دیکھنا تھا کہ کیا وہ 1300 سال بعد بھی زندہ ہے، اور اگر ہے تو کس شکل میں۔ تو پھر ان کا سفر انہیں کہاں لے کر گیا؟ کیا انہیں اس پوشیدہ تہ کے کوئی ٹھوس ثبوت ملے؟ ہاں، اور یہیں سے کتاب اصل میں دلچسپ ہوتی ہے۔ ان کا سفر انہیں ایران کے مرکزی شہروں سے دور یزد جیسے قدیم شہروں میں لے جاتا ہے۔ یزد، جو آج بھی زرتشتی برادری کا ایک اہم مرکز ہے۔ جی، وہاں جا کر انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ روح صرف ناموں اور لفظوں میں نہیں بلکہ زندہ انسانوں اور ان کی روایات میں موجود ہے۔ یزد میں ان کا تجربہ کیسا رہا؟ کیا وہاں انہیں وہ قدیم ایران نظر آیا جس کی انہیں تلاش تھی؟ ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ وہ بیان کرتے ہیں۔ یزد میں وہ ایک آتش کدہ یعنی فائر ٹیمپل گئے۔ اچھا۔ وہاں انہوں نے ایک موبد یعنی زرتشتی عالم دین سے ملاقات کی۔ مصنف نے ان سے پوچھا کہ اسلامی جمہوریہ میں ایک اقلیت کے طور پر زندگی کیسی ہے۔ موبد نے مسکرا کر جواب دیا کہ ہم مسلمان نہیں لیکن ہم ایرانی ہیں۔ یہ تو بہت طاقتور بیان ہے۔ بہت گہری بات کہہ گیا یہ چھوٹا سا جملہ، کہ ان کی شناخت مذہب سے زیادہ وطن اور تاریخ سے جڑی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایرانی شناخت کی تعریف صرف اسلام کے دائرے میں نہیں کی جا سکتی۔ بالکل۔ موبد نے مصنف کو بتایا کہ بہت سی ایسی رسومات ہیں جو آج پورے ایران میں منائی جاتی ہیں، لیکن ان کی جڑیں زرتشتیت میں ہیں۔ جیسے کہ؟ سب سے بڑی مثال نوروز یعنی فارسی نیا سال۔ او ہاں، نوروز۔ آج ہر ایرانی چاہے وہ کتنا ہی پابند مسلمان کیوں نہ ہو، نوروز دھوم دھام سے مناتا ہے۔ اس کی ہفتے سین کی رسم، جس میں سین سے شروع ہونے والی 7 چیزیں سجائی جاتی ہیں، وہ خالصتاً زرتشتی علامتوں پر مبنی ہیں۔ اچھا۔ یہ فطرت کی پوجا، نئی زندگی کے آغاز اور روشنی کی تاریکی پر فتح کا جشن ہے۔ یہ سب زرادشت کی بنیادی تعلیمات ہیں۔ تو یہ وہی پوشیدہ تہ ہے جو روزمرہ کی زندگی میں نظر آتی ہے، لیکن لوگ شاید اس کی اصل ماہیت سے واقف نہیں۔ جی ہاں، مصنف کا کہنا ہے کہ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کرسمس کا تہوار، جس کی بہت سی رسومات جیسے کرسمس ٹری وہ پرانی یورپی روایات سے آئی ہیں۔ بالکل، جو پیگن روایات تھیں لیکن آج وہ مسیحیت کا حصہ سمجھی جاتی ہیں۔ ثقافت اسی طرح کام کرتی ہے، وہ پرانی چیزوں کو رد نہیں کرتی بلکہ انہیں اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور ایک نئی شکل دے دیتی ہے۔ جی، ایران میں اسلام نے زرتشتیت کو ختم نہیں کیا بلکہ اس کے اوپر ایک نئی تہ بنا دی، لیکن نیچے کی تہ آج بھی موجود ہے اور کبھی کبھی جھلک دکھاتی ہے۔ کتاب کا عنوان ہے زرادشت کی تلاش میں۔ کیا مصنف خود زرادشت کے بارے میں بھی کوئی حتمی نتیجہ اخذ کر پائے؟ کیونکہ ان کے بارے میں تو بہت ابہام پایا جاتا ہے۔ ہاں، کہ وہ کون تھے، کب تھے، کہاں تھے۔ جی بالکل۔ یہ اس کھوج کا ایک اور اہم پہلو ہے۔ مصنف اس تاریخی بحث میں بھی گہرائی میں جاتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ زرادشت کب پیدا ہوئے۔ کچھ مورخین انہیں 1800 قبل مسیح کا بتاتے ہیں، کچھ 600 قبل مسیح کا۔ اور جائے پیدائش پر بھی اتفاق نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا وہ مشرقی ایران میں تھے یا آج کے افغانستان یا تاجکستان میں؟ یہ ایک معمہ ہے۔ تو اس تلاش کا کیا نتیجہ نکلا؟ کیا ملا انہیں؟ مصنف کا نتیجہ بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ سوال اتنا اہم نہیں ہے کہ زرادشت نامی ایک شخص کب اور کہاں موجود تھا۔ اچھا، تو پھر اہم کیا ہے؟ اہم بات ہے زرادشت کا خیال۔ وہ خیال کہ کائنات نیکی اور بدی کی ایک مسلسل کشمکش کا میدان ہے، اور انسان کا فرض ہے کہ وہ اچھے خیالات، اچھے الفاظ اور اچھے اعمال کے ذریعے نیکی کا ساتھ دے۔
یہ ایک انقلابی خیال تھا۔ بہت انقلابی، اور اسی خیال نے دنیا کے بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ جنت اور دوزخ، قیامت کا دن، فرشتوں اور شیطانوں کا تصور، یہ سب پہلے بار منظم شکل میں زرادشت کی تعلیمات میں ملتا ہے۔ نے سے زیادہ اہم ان کے نظریات کے اثرات کو پہچاننا ہے جو آج بھی دنیا کی سوچ کا حصہ ہیں۔ بالکل، مصنف کا کہنا ہے کہ زرادشت کی اصل میراث ان کی تعلیمات ہیں جو ایران کی سرحدوں سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گئیں۔ اس لحاظ سے زرادشت کی روح صرف ایران کی پوشیدہ تہ میں ہی نہیں بلکہ جدید دنیا کی اجتماعی سوچ میں بھی زندہ ہے۔ یہ کتاب صرف ایران کے بارے میں نہیں بلکہ خود ہماری تہذیبی جڑوں کے بارے میں بھی ہے۔ تو آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی قوم کی شناخت ایک ٹھوس یکجہتی چیز نہیں ہوتی، یہ تو تاریخ کی مختلف تہوں کا ایک مجموعہ ہے۔ جی، جہاں ایک طے دوسری کو مٹاتی نہیں بلکہ اس پر استوار ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ مل کر کچھ نیا بناتی ہے۔ یہی اس کتاب کا سب سے بڑا سبق ہے، اور یہ ہمیں ایک اہم سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ ذرا غور کریں کہ ہماری اپنی ثقافت میں ہماری زبان، ہماری کہانیوں اور ہماری روزمرہ کی عادات میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کی جڑیں شاید اس مذہب یا نظریے سے بھی پرانی ہیں جسے ہم آج اپنا کہتے ہیں۔ یہ تاریخی تعلق کتنا مضبوط یا کمزور ہو سکتا ہے، اور کیا اسے سمجھنا ہمیں اپنی شناخت کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے؟ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ تو آئیے باب اول سے آغاز کرتے ہیں۔ عنوان ہے ایک خیال، ابھی کے لیے سمرقند کی سنہری سڑک اور ملاؤں کی پابندی۔ جی، جیسا میں نے کہا، سمرقند کی سڑک تو خراب تھی، لیکن شہر میں داخل ہوتے ہی ساری تھکن دور ہو گئی۔ اچھا؟ وہاں کا مرکزی اسکوائر، ریگستان، وہ تو ایسا ہے جیسے آپ کسی اور ہی دنیا میں آگے ہوں۔ 3 عظیم الشان مدرسے نیلی ٹائلوں سے سجے ہوئے، مطلب کیا منظر تھا وہ۔ اور ان میں سے ایک شیردار مدرسہ، وہ تو خاص طور پر حیران کن ہے نا؟ بہت زیادہ۔ اس کی مرکزی محراب کے اوپر شیروں کا ایک جوڑا بنا ہے جو ہرنوں کا پیچھا کر رہا ہے، اور ہر شیر کی پشت پر ایک انسانی چہرے والا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ اب یہ ایک اسلامی مذہبی عمارت کے لیے مطلب بہت ہی غیر معمولی بات ہے۔ بالکل، کیونکہ اسلام میں جانداروں، خاص طور پر انسانوں اور جانوروں کی تصویر کشی کی تو سخت ممانعت ہے۔ ہاں، ہمارے ساتھ ایک پاکستانی ماہر بشریات بھی تھے، اور وہ یہ دیکھ کر سخت پریشان ہو گئے۔ کمیونسٹوں کی کارستانی ہوگی کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا؟ جی، کہ انہوں نے جان بوجھ کر اس مقدس عمارت کی بے حرمتی کی ہے، اور ایک طرح سے ان کی بات میں وزن بھی لگتا تھا۔ آخر کمیونسٹ مذہب کے خلاف ہی تھے۔ یہ ایک عام خیال ہے اور سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن اصل کہانی اس سے کئی زیادہ پرانی اور دلچسپ ہے۔ وہ کیا؟ یہ علامتیں دراصل اسلام سے بھی پہلے کی ہیں۔ یہ شیر اور سورج کی علامت یہ زرتشتی روایت سے جڑی ہے۔ اچھا۔ جی، جہاں سورج دیوتا مترا کی علامت تھا اور شیر شاہی طاقت اور جلال کی، تو یہ حکمران کو آسمانی طاقت عطا کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ تو یہ کمیونسٹوں کی شرارت نہیں؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ اس بات کی ایک بہترین مثال ہے کہ کس طرح ایرانی اور وسطی ایشیائی دنیا میں اسلام نے پرانے عقائد کو اپنے اندر چھپا لیا، انہیں ایک نئی شکل دے دی۔ مطلب ایک طرح کا ثقافتی نقاب۔ بالکل، جسے 17ویں صدی کے حکمران نے پہنا تھا، لیکن اس کے پیچھے ان کے قدیم عقائد جھلک رہے تھے۔ یہ بات مجھے ماسکو میں ڈاکٹر لازار رمپل کی کہانی یاد دلاتی ہے۔ وہ ایک بزرگ یہودی عالم تھے جنہیں اسٹالن کے دور میں وسطی ایشیا جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی وہیں کی تاریخ اور فن پر تحقیق کرتے ہوئے گزاری۔ جب میں ان سے ملا، انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی۔ کہنے لگے، یہاں کے مسلمان صرف سطح پر مسلمان ہیں، بنیادی طور پر یہ سب زورتشتی ہیں۔ واقعی یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جی، انہوں نے مجھے ایک پرانی تصویر بھی دکھائی جس میں ایک اسلامی بزرگ کے سر کے گرد روشنی کا ہالہ تھا، اور ان کے مطابق یہ خالصتاً ایک زرتشتی علامت ہے۔ اور یہ نظریہ صرف ایک جلاوطن عالم تک محدود نہیں تھا۔ 90 کی دہائی میں دولت حد نظروف، جو تاجکستان کے ایک اہم اسلامی سیاست دان تھے، جی مجھے یاد ہے، انہوں نے ایک انٹرویو میں اس سے بھی زیادہ حیران کن بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ زرتشتیت مستقبل کا نظریہ ہے۔ اچھا، ایک اسلامی سیاستدان نے یہ کہا؟ جی،
ان کے مطابق زرتشتیت کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ دنیا نیکی اور بدی کے درمیان ایک میدان جنگ ہے اور ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ نیکی کو فروغ دے اور بدی سے لڑے۔ وہ سمجھتے تھے کہ آج کی دنیا کے لیے یہ ایک بہت طاقتور پیغام ہے۔ قدیم روایات کو ریاستی سطح پر زندہ کرنے کی سب سے بڑی مثال شاید ہمیں پڑوسی ملک ایران میں ملتی ہے۔ 1971 کا وہ مشہور جشن۔ بالکل، 1971 میں شاہ ایران نے پرسی پولس کے کھنگرات میں ایرانی سلطنت کا 2500 سالہ جشن منایا۔ وہ ایک ناقابل یقین حد تک شاہانہ تقریب تھی۔ سنا ہے کہ بہت زیادہ خرچ ہوا تھا؟ بہت زیادہ۔ دنیا بھر سے سربراہان مملکت کو بلایا گیا، قدیم ایرانی فوجوں کی وردیوں میں پریڈ ہوئی اور مہمانوں کے لیے پیرس سے شیف منگوا کر خیموں کا ایک پورا شہر بسا گیا۔ اس بے تحاشا خرچ کے پیچھے شاہ کا ایک واضح سیاسی مقصد تھا۔ وہ اپنی حکومت کو اسلامی انقلاب کی بڑھتی لہر کے مقابلے میں قدیم قبل از اسلام ایرانی سلطنت سے جوڑنا چاہتے تھے۔ اے سائرس، آرام سے سو جاؤ، کیونکہ ہم بیدار ہیں اور ہمیشہ بیدار رہیں گے۔ ایک طرح سے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایران کی قدیم شان و شوکت کے حقیقی وارث ہیں۔ صحیح۔ میں اس وقت BBC کی پارسی سروس میں کام کرتا تھا، اور وہاں جو ایرانی تھے ان کا رد عمل شدید غصے اور تضحیک کا ملا جلا تھا۔ وہ حیران ہوں گے کہ شاہ کیا کر رہے ہیں؟ جی، وہ حیران تھے کہ شاہ خود کو سائرس کا جانشی اور خدا کا منتخب کردہ ظاہر کر رہا ہے۔ یہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ بالکل، اور یہ معاملہ صرف تقریر تک محدود نہیں تھا۔ شاہ نے آریہ مہر کا لقب اختیار کیا تھا، جس کا مطلب ہے آریوں کی روشنی۔ جی، لیکن یہاں جو لفظ مہر ہے وہ دراصل متھرا سے نکلا ہے، جو زرتشتی دیوتا تھا۔ یہ سب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ اسلامی دنیا سے الگ ہو کر اپنی ایک الگ شناخت بنانے کی کوشش کر رہے تھے، جو بالآخر بری طرح ناکام ہوئی۔ جی، بری طرح ناکام ہوئی۔ شاہی ایران نے تو یہ ریاستی سطح پر کیا، لیکن عوامی سطح پر یہ قدیم عقائد کیسے زندہ تھے؟ اس کی ایک بہترین مثال ہمیں افغانستان میں ملتی ہے، جہاں میں نے 1960 کی دہائی میں سفر کیا۔ یہ ایک بہترین موضوعاتی منتقلی ہے، ایک طرف ریاستی منصوبہ اور دوسری طرف عوام میں رچی بسی روایات۔ جی، اس وقت کا کابل ایسا لگتا تھا جیسے آپ قرون وسطیٰ میں آ گئے ہوں۔ میں شہر میں گھوڑے پر گھومتا تھا اور وہ ایک ناقابل فراموش تجربہ تھا۔ تنگ گلیاں، مسالوں کی خوشبو اور ساتھ ہی گندگی کی بدبو۔ ایک مکمل حسی تجربہ۔ بالکل۔ اور افغانستان میں بھی ان قدیم عقائد کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ جی ہاں۔ وہاں ایک عام عقیدہ تھا کہ رات کے وقت جانوروں میں، خاص طور پر گھوڑوں اور کتوں میں دو یعنی جنات حلول کر جاتے ہیں۔ دو؟ جی، اور یہ لفظ دو خود بہت دلچسپ ہے۔ یہ دراصل زرتشتی مذہب کے قدیم دیوتاؤں دیوا سے نکلا ہے، جنہیں زرتشت کی اصلاحات کے بعد بدھ روحیں سمجھا جانے لگا۔ تو ہزاروں سال پرانا ایک مذہبی تصور ایک لوک کہانی کی شکل میں آج بھی زندہ تھا۔ بالکل۔ مجھے پلخمری کے قریب ایک قدیم زرتشتی آتش قدھے کے کھنڈرات یاد ہیں۔ وہاں ایک چائے خانے کے مالک نے ہمیں ایک بڑی عجیب و غریب کہانی سنائی۔ اچھا؟ اس نے بتایا کہ یہ ایک عظیم مسجد تھی جسے ایک جادوگر بادشاہ نے بنایا تھا، جسے بعد میں اسکندر اعظم نے تباہ کر دیا۔ تاریخ کی ساری بڑی شخصیات ایک ہی کہانی میں۔ جی، اور پھر پیغمبر اسلام نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کی، لیکن آخر میں چنگیز خان نے اسے مکمل طور پر مسمار کر دیا۔ یہ کہانی بذات خود ایک تاریخی دستاویز ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح مقامی لوگ اپنی تاریخ کو اسلامی نقطہ نظر سے دوبارہ تشکیل دیتے ہیں، لیکن ان کی رسومات میں۔ جی، قدیم زرتشتی روایات آج بھی زندہ ہیں۔ جی، جیسا کہ اس نے خود بتایا کہ اس علاقے میں آج بھی شادی کے موقع پر دولہا اور دلہن آگ پر سے گزرتے ہیں۔ اور پھر فوراً ہنس کر کہا، حالانکہ ملا منع کرتے ہیں۔ یہ ایک جملہ صدیوں کی تاریخ کا خلاصہ ہے۔ اس باب کا اختتام میں بلخ شہر کے کھنڈرات کی تصویر سے کرنا چاہوں گا۔ یہ وہ شہر ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ زرتشت نے اپنے پہلے پیروکار بنائے تھے۔ آج یہ شہر ویران ہے۔ صحیح، اور یہیں سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایک ایسا پیغمبر جس کے پیروکار آج دنیا میں بہت کم رہ گئے ہیں، آخر اس کا نام نیتشے اور رچرڈ سٹراس جیسے یورپی فنکاروں اور مفکروں کے لیے اتنا اہم کیوں بن گیا؟ یہ کڑی کیسے جڑتی ہے، یہی سب سے بڑا سوال ہے۔ تو آئیے باب دوم کا آغاز کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے سچا فلسفی نیتشے اور زرتشت کا ادھورا سفر۔ جی، اس کا آغاز میں جان گالزوودی کے ایک ڈرامے کے منظر سے کروں گا، جس میں ایک جرمن کردار بڑے فخر سے کہتا ہے، ٹالسٹائے جذباتی ہے،
نیتشے ہی سچا اور واحد فلسفی ہے۔ واہ! یہ جملہ ہمیں براہ راست نیتشے کے مشہور ترین کام تھرسٹ اسپیک زاراتھوسٹرا یعنی زرتشت نے یوں کہا کی طرف لے جاتا ہے۔ اور 20ویں صدی میں نیتشے کا نام عام لوگوں تک پہنچا اسٹینلے کوبرک کی فلم 2001 A Space Odyssey کی وجہ سے۔ وہ شاندار افتتاحی منظر۔ بالکل۔ فلم کے آغاز میں رچرڈ سٹراس کی بنائی ہوئی دھن بجتی ہے جس کا نام بھی The Speak Zarathustra ہے۔ اور فلم کا مرکزی خیال انسانی ارتقاء تھا جو نیچے کے سپرمین کے نظریے سے بالکل مطابقت رکھتا تھا۔ جی، کہ انسان، حیوان اور سپرمین کے درمیان ایک رسی ہے، ایک کھائی کے اوپر تنی ہوئی ہو۔ لیکن بنیادی سوال وہی ہے، آخر 19ویں صدی کے ایک جرمن فلسفر نے اپنے انقلابی خیالات کے اظہار کے لیے ایک قدیم ایرانی پیغمبر کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ ایک عجیب انتخاب لگتا ہے نا؟ بہت عجیب۔ اور اس کا جواب دینے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یورپ میں زرتشت کو دوبارہ کیسے دریافت کیا گیا۔ 18ویں صدی تک یورپ زرتشت کو ایک عظیم مفکر تو مانتا تھا، لیکن یہ سب سنی سلائی باتیں تھیں۔ مطلب کسی کو اصل تعلیمات کا علم نہیں تھا؟ کسی کو نہیں۔ کلاسیکی یونانی اور لاطینی مصنفین نے انہیں ایک جادوگر، نجومی اور عظیم دانشور کے طور پر پیش کیا تھا، لیکن ان کی اصل کتابوں کا مواد کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اور پھر ابراہم ہیاسنتھ انکتل دو پیروں کی ناقابل یقین کہانی سامنے آتی ہے۔ ایک وردہ دیرہ مہم چوئی۔ جی، وہ پیرس میں ایک نوجوان طالب علم تھا جب اس نے آکسفورڈ کی لائبریری سے آئے ہوئے زردشتی مقدس کتاب اوستا کے ایک مسودے کے چند صفحات دیکھے، اور وہ انہیں پڑھنا چاہتا تھا۔ وہ ان پراسرار حروف کو پڑھنے کے لیے اتنا بے چین ہوا کہ جب اسے ہندوستان جانے کا کوئی اور راستہ نہ ملا تو وہ فرانسیسی ایسٹ انڈیا کمپنی میں ایک عام سپاہی کے طور پر بھرتی ہو گیا۔ اس کا سفر کسی مہم جوئی سے کم نہیں تھا۔ بحری جہاز پر بیماری، جنگیں، قزاقوں کا خطرہ، وہ ان سب مشکلات سے گزر کر آخرکار ہندوستان کے شہر سورت پہنچا جہاں پارسی برادری آباد تھی۔ صحیح۔ وہاں اس نے سالوں لگا کر پارسی پادریوں کا اعتماد حاصل کیا، ان کی زبان سیکھی اور آخرکار ان مقدس متون کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا جن کی تلاش میں وہ گھر سے نکلا تھا۔ وہ ایک تاریخی خزانہ لے کر پیرس واپس لوٹا اور 1771 میں پہلی بار اوستا کا یورپی زبان میں ترجمہ شائع کیا، لیکن اس کا استقبال ویسا نہیں ہوا جیسا اس نے سوچا تھا۔ لوگوں نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ بالکل نہیں۔ یورپ کے بڑے بڑے دانشوروں، خاص طور پر کلکتہ میں مقیم برطانوی مستشرق ولیم جونز نے اس کا مذاق اڑایا اور اس ترجمے کو جعلی قرار دے دیا۔ اور اس کی وجہ بھی دلچسپ ہے۔ یورپ کے دانشور زرتشت سے افلاطون جیسے عظیم فلسفیانہ خیالات کی توقع کر رہے تھے، اور انہیں وہ نہیں ملے؟ جی نہیں۔ انکتل کے ترجمے میں انہیں عجیب و غریب کہانیاں، پیچیدہ رسومات اور دیوتاؤں اور بدروحوں کی لامتناہی فہرستیں ملیں۔ انہیں لگا کہ یہ کسی عظیم مفکر کا کام نہیں ہو سکتا، یہ ضرور کوئی دھوکہ ہے۔ لیکن کہانی میں ایک ڈرامائی موڑ تب آیا جب کئی سال بعد ولیم جونز، جو خود سنسکرت کے ماہر بن چکے تھے، نے اوستا کی زبان کا مطالعہ کیا۔ اچھا؟ انہیں یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوئی کہ اس کی زبان سنسکرت سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ تو انکتل صحیح تھا؟ جی، یہ ایک ایسی دریافت تھی جس نے نہ صرف انکتل کو صحیح ثابت کیا بلکہ تقابلی لسانیات کے جدید علم کی بنیاد بھی رکھ دی۔ اب ہم واپس نیتشے کی طرف آتے ہیں۔ جب نیتشے بون یونیورسٹی میں لسانیات کا طالب علم تھا، تب تک زرتشت کے یہ متون مستند ثابت ہو چکے تھے اور ان پر جرمنی کے علمی حلقوں میں خوب بحث ہو رہی تھی۔ تو نیتشے کو یہیں سے اس کے بارے میں پتہ چلا؟ جی، نیتشے نے یہیں سے زرتشت کے بنیادی نظریے کو سمجھا کہ کائنات نیکی اور بدی کے درمیان ایک عظیم جنگ کا میدان ہے۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے پوری تاریخ کو اخلاقیات کے پیمانے سے دیکھا۔ اور یہی وہ خیال تھا جو نیتشے کے ذہن میں گہرائی تک اتر گیا۔ بالکل۔ نیتشے کی ذاتی زندگی بھی اس کے فلسفے پر بہت اثر انداز ہوئی۔ بچپن میں والد کی موت، جو ایک پادری تھے، پھر عیسائیت سے بغاوت، اور پھر ایک دائمی اور تکلیف دہ بیماری جس نے اسے جوانی میں ہی پروفیسری چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ جی، وہ ہمیشہ معاشرے میں خود کو ایک اجنبی محسوس کرتا تھا، ایک تنہا روح۔ نیتشے کا ماننا تھا کہ اس کی بیماری نے اسے خود کو پہچاننے کی ہمت دی۔ اس نے لکھا، میری بیماری میری سب سے بڑی نعمت رہی ہے، اس نے مجھے آزاد کیا، اس نے مجھے خود بننے کی ہمت دی۔ واہ! ہالند کے پہاڑوں میں سرلز ماریا کے مقام پر تھا
تو اس پر وہ لمحہ آیا جب اس نے محسوس کیا کہ زرتشت مجھ سے گزرا۔ جی، اور اس نے اپنی شاہکار کتاب لکھنا شروع کر دی۔ نیچے کے اس نئے زرتشت کا بنیادی پیغام کیا تھا؟ اس کا آغاز اس دھماکہ خیز اعلان سے ہوتا ہے کہ خدا مر چکا ہے۔ ایک بہت ہی متنازع بیان۔ جی، اس کے مطابق اخلاقیات یعنی نیکی اور بدی کے تصورات کوئی آسمانی چیز نہیں بلکہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں، اور انسان کا سب سے بڑا مقصد اپنی حیوانی فطرت سے اوپر اٹھ کر سپر مین یا فوق البشر بننا ہے۔ نیچے کا خیال تھا کہ اصل زرتشت نے ہی اخلاقیات کی غلطی ایجاد کی تھی، اور اب یہ اسی کے نئے اوتار کا کام تھا کہ وہ تاریخ کی اس سب سے بڑی غلطی کو درست کرے۔ لیکن اس عظیم فلسفی کا انجام بہت المناک تھا۔ 1889 میں اٹلی کے شہر ٹیورن کی ایک سڑک پر اس نے ایک گاڑی بان کو اپنے گھوڑے کو بے رحمی سے کوڑے مارتے دیکھا۔ او خدایا! نیچے روتا ہوا دوڑ کر گیا اور اس گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال کر زمین پر گر گیا۔ اور اس واقعے کے بعد وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو پایا۔ جی، وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا اور اپنی باقی زندگی تقریباً 10 سال مکمل خاموشی اور ذہنی تاریکی میں گزاری۔ آج کی گفتگو میں ہم نے ایک طویل اور غیر معمولی سفر طے کیا ہے۔ واقعی ہم نے دیکھا کہ کس طرح زرتشت کے نیکی اور بدی کے قدیم نظریے نے سمرقند کے ایک مدرسے کی دیواروں سے لے کر 19ویں صدی کے ایک جرمن فلسفر کے ذہن تک کا سفر کیا، اور ہر جگہ اس نے ایک نیا روپ دھارا۔ اور نیچے کی میراث بھی اس کے فلسفے کی طرح پیچیدہ اور دو دھاری ہے۔ ایک طرف اس کے نظریات کا نازیوں نے غلط استعمال کر کے تاریخ کی سب سے بڑی تباہی مچائی۔ جی، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ لیکن دوسری طرف اسی نے فرائیڈ اور یونگ جیسے ماہرین نفسیات کو انسانی ذہن کی گہرائیوں کو سمجھنے کے لیے نئے راستے دکھائے۔ نیچے نے خود اس کی پیشنگوئی کی تھی جب اس نے لکھا، میں انسان نہیں، میں ڈائنامائٹ ہوں۔ بالکل۔ تو کیا نیچے نے زرتشت کے نظریے کو واقعی ختم کر دیا جیسا کہ اس کا دعویٰ تھا؟ ذرائع کا آخری تجزیہ یہ ہے کہ نیچے نے زرتشت کے نظریے کو ختم نہیں کیا، بلکہ اسے ایک غیر مذہبی جدید دور کے لیے اثر نو بیان کیا۔ اچھا؟ جہاں قدیم مذاہب اور چرچ نیکی اور بدی کو کائنات میں جاری ایک جنگ سمجھتے تھے، خدا اور شیطان، روشنی اور تاریکی، وہی نیچے نے اس جنگ کو انسان کی اپنی ذات کے اندر منتقل کر دیا؟ بالکل۔ اس کے نزدیک یہ خود پر قابو پا کر اپنی کمزوریوں کو شکست دے کر ایک بہتر اعلیٰ انسان بننے کی جدوجہد ہے۔ تو جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ جی، زرتشت کا قدیم نظریہ نیکی اور برائی کی ایک بیرونی کائناتی جنگ کی بات کرتا تھا، جبکہ نیچے نے اسے ایک داخلی ذاتی ارتقاء کی جنگ قرار دیا۔ آج کی دنیا میں جہاں ہر طرف سیاسی اور سماجی تنازعات کو اچھائی اور برائی کی ایک فیصلہ کن جنگ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، ان دونوں میں سے کون سی تشریح زیادہ معنی یا شاید زیادہ خطرناک محسوس ہوتی ہے؟ باب 3، عظیم بدعت، مذہب کے نام پر قتل عام اور ایک عظیم تہذیب کا خاتمہ۔ اس باب کا آغاز ہی ایک بہت ہی ڈرامائی منظر سے ہوتا ہے۔ جگہ ہے جنوبی فرانس کے پہاڑوں میں مونٹے سیگور کا قلعہ، اور سال ہے 1244۔ 10 مہینے کے ایک بہت ہی مشکل محاصرے کے بعد قلعے نے آخرکار ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے اندر تقریباً 220 لوگوں نے پناہ لی ہوئی تھی، اور انہیں ایک انتخاب دیا گیا۔ کیا انتخاب تھا؟ یا تو اپنے عقیدے سے توبہ کر لو، یا پھر موت کو گلے لگا لو۔ اور انہوں نے موت کا انتخاب کیا۔ مجھے یہ بات سب سے زیادہ حیران کرتی ہے کہ 220 لوگ، مرد، عورتیں، سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور خود آگ کے ایک بہت بڑے الاؤ کی طرف چل پڑے۔ جی، بغیر کسی مزاحمت کے۔ یہ ایک اجتماعی شہادت تھی۔ آخر وہ کس چیز پر اتنا پختہ یقین رکھتے تھے کہ موت بھی قبول کر لی؟ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ یہی تو اس عظیم بدعت کی طاقت تھی۔ یہ کیتھار عقیدہ تھا۔ ظاہری طور پر تو یہ عیسائیت کی ہی ایک شاخ لگتا تھا، لیکن اس کی بنیاد ایک بہت پرانے اور انقلابی نظریے پر تھی، جسے سنیویت یا ڈیولزم کہتے ہیں۔ ڈیولزم یعنی دو طاقتیں۔ بالکل، ان کا ماننا تھا کہ یہ دنیا، یہ ہمارا جسم، یہ سارا مادی نظام، یہ کسی اچھے اور مہربان خدا کی تخلیق ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر کس کی تخلیق ہے؟ ان کے مطابق یہ کسی بری، کمتر اور شیطانی طاقت کا کام ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت ہی ریڈیکل سوچ ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان کی نظر میں چرچ، بادشاہت، قوانین، یہ سب کچھ اسی شیطانی طاقت کے بنائے ہوئے ادارے تھے؟ جی بالکل،
ان کے نزدیک تو پرانے عہد نامے یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ کا خدا جس نے یہ دنیا بنائی وہ دراصل شیطان تھا۔ حقیقی خدا تو خالصتاً روحانی ہے جس کا اس مادی دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ تبھی کیتھولک چرچ نے انہیں تاریخ کی سب سے خطرناک بدعت قرار دیا۔ ان کا تو وجود ہی چرچ کی پوری عمارت کے لیے خطرہ تھا۔ اور چرچ کا رد عمل بھی ویسا ہی وحشیانہ تھا۔ پوپ انوسنٹ سوئم نے اس نظریے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے 50 سالہ جنگ شروع کی جسے البیجینسی صلیبی جنگ کہتے ہیں۔ 50 سالہ جنگ صرف ایک عقیدے کو ختم کرنے کے لیے؟ جی، اور اس جنگ نے نہ صرف لاکھوں لوگوں کی جان لی بلکہ مغربی یورپ کی اس وقت کی سب سے ترقی یافتہ تہذیب آکسیٹینیا کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ کتاب میں اس جنگ کی بربریت کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، جب بیزیئرز شہر پر صلیبی فوج نے قبضہ کیا۔ ہاں، وہ واقعہ جب کمانڈر سے پوچھا گیا کہ کیتھولک اور کیتھار بدعتیوں میں فرق کیسے کریں تو اس کا جواب تاریخ کے سیاہ ترین جملوں میں سے ایک ہے۔ پوپ کے نمائندے آرنلڈ امالرک نے سرد مہری سے کہا، سب کو مار ڈالو، خدا اپنے لوگوں کو پہچان لے گا۔ یا خدا، سب کو مار ڈالو؟ اس ایک حکم پر کتنے لوگ مارے گئے؟ 20,000 مرد، عورتیں اور بچے ایک ہی دن میں۔ یہ سوچنا بھی خوفناک ہے۔ یہ تو نسل کشی سے کم نہیں؟ اصل میں اس میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ قتل عام نسلی یا لسانی بنیادوں پر نہیں تھا۔ یہ لوگ ایک ہی زبان بولتے تھے، ایک ہی نسل سے تھے۔ یہ خالصتاً نظریاتی جنگ تھی، ایک آئیڈیا کو ختم کرنے کی جنگ۔ تو یہ لوگ جو اتنی سختیاں جھیل رہے تھے، ان کی زندگی کیسی تھی؟ مطلب کیا ان کے بھی کوئی مذہبی رہنما تھے؟ ہاں، ان میں 2 واضح گروہ تھے۔ ایک تھے پرفیکٹس، یہ ان کے روحانی رہنما تھے۔ پرفیکٹس؟ جی، یہ لوگ انتہائی سادہ اور پاکیزہ زندگی گزارتے تھے، جیسے کوئی راہب یا سادھو۔ وہ گوشت، انڈے، دودھ یا شراب جیسی کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے جو جنسی عمل سے پیدا ہوئی ہو۔ وہ شادی بھی نہیں کرتے تھے۔ اچھا، اور دوسرا گروہ؟ وہ تھے بلیورز، یعنی عام پیروکار۔ وہ ہم جیسے عام لوگ تھے جو دنیاوی زندگی گزارتے تھے، شادی کرتے، کاروبار کرتے، لیکن ان کے پاس ایک امید تھی۔ کیسی امید؟ کہ مرنے سے پہلے کنسولامنٹم نامی ایک رسم کے ذریعے وہ بھی پاک ہو کر پرفیکٹ کا درجہ حاصل کر لیں گے اور ان کی روح اس مادی قید خانے سے آزاد ہو جائے گی۔ یہ بات کچھ سمجھ میں آتی ہے نا؟ کہ قرون وسطیٰ کی اس تاریک، غریب اور بیماریوں سے بھری دنیا میں جہاں ہر طرف جنگ اور ناانصافی تھی، یہ نظریہ لوگوں کو پرکشش کیوں لگا ہوگا؟ بالکل، یہ ماننا آسان تھا کہ یہ دنیا کسی اچھے خدا نے نہیں بنائی، لیکن اس نظریے کی جڑیں صرف اس دور کی سماجی مشکلات میں نہیں تھی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ وہ کیسے؟ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ یہ عقیدہ بلکان کے علاقے سے بوگوملز نامی ایک گروہ کے ذریعے فرانس پہنچا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ خیال بلکان اور فرانس میں ہی اتنا کیوں پھیلا؟ اور اس کا جواب بہت حیران کن ہے۔ جی، بہت زیادہ۔ یہ علاقے گوتھک تہذیب کے مرکز تھے۔ یہ تہذیب 2 گروہوں کے ملاپ سے بنی تھی، جرمن گوتھ اور ایرانی سرمیشین قبائل۔ سرمیشین؟ یہ کون تھے؟ یہ وہ خانہ بدوش جنگجو تھے جو صدیوں پہلے یوریشین سٹیپ سے ہجرت کر کے یورپ آئے تھے، اور سرمیشین اپنے ساتھ زرتشتی مذہب سے متاثر سنوی نظریات لائے تھے۔ ایک منٹ، یہ تو ذہن گھما دینے والی بات ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ جنوبی فرانس کی اس عیسائی بدعت کی جڑیں ان خانہ بدوش جنگجوؤں میں تھیں جو ہزاروں میل دور آج کے یوکرین اور جنوبی روس کے علاقوں سے آئے تھے؟ جی ہاں، یہی اس کہانی کا سب سے ناقابل یقین موڑ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیتھارزم صرف ایک مذہبی بغاوت نہیں تھی، بلکہ ایک پوری گمشدہ تہذیب کی آخری گونج تھی، جس کی ثقافتی اور نظریاتی جڑیں قدیم ایران تک جاتی تھیں۔ بالکل، اور اسی لیے چرچ انہیں مانوی کہتا تھا، یعنی مانی کے پیروکار۔ تو اس کہانی کی جڑیں ڈھونڈنے کے لیے ہمیں مزید پیچھے جانا ہوگا، ہے نا؟ جی، اب ہم 1000 سال پیچھے 3ری صدی کے ایران کا سفر کریں گے۔ یہاں سے کتاب کا 4تھا باب شروع ہوتا ہے۔ باب 4، روشنی کا مذہب، مانی، وہ پیغمبر جس نے روشنی کی جنگ لڑی۔ اور اس باب کا منظر بھی بہت شاہانہ ہے۔ نقش رستم، جہاں پہاڑوں میں قدیم فارسی بادشاہوں کی قبریں اور ان کی فتوحات کی کہانیاں کندہ ہیں۔ وہیں پر ایک بہت مشہور نقش ہے جس میں ساسانی بادشاہ شاپور اول 2 رومی شہنشاہوں کو شکست دے کر گھوڑے پر بیٹھا ہے، لیکن
اس شاہی منظر میں ایک اور شخص بھی ہے جس کا چہرہ بعد میں مٹا دیا گیا، کرتیر، زرتشتی مذہب کا سب سے بڑا پادری۔ اور اسی کرتیر نے مانی کے زوال میں اہم کردار ادا کیا۔ جی بالکل۔ تو آخر یہ مانی تھا کون جس کے نام پر 1000 سال بعد بھی فرانس میں لوگوں کو زندہ جلایا جا رہا تھا؟ مانی 216 عیسوی میں میسوپوٹیمیا یعنی آج کے عراق میں پیدا ہوا۔ اس کی پرورش ایک بہت ہی عجیب و غریب یہودی عیسائی فرقے ایلشاسائٹس میں ہوئی۔ یہ لوگ گنوسٹک تھے۔ گنوسٹک؟ یہ ایک بھاری لفظ ہے، عام فہم میں اس کا کیا مطلب ہے؟ گنوسٹک کا مطلب ہے وہ لوگ جو یہ مانتے تھے کہ نجات یا سیلویشن طاقت یا عبادت سے نہیں بلکہ خفیہ علم یا گنوسس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اور ان کا بھی وہی بنیادی عقیدہ تھا کہ ہماری یہ مادی دنیا ایک کمتر شیطانی طاقت نے بنائی ہے اور ہماری روحیں اس میں قید ہیں۔ تو مانی اسی ماحول میں پلا بڑھا، پھر اس کی اپنی تعلیمات کیسے شروع ہوئیں؟ کتاب کے مطابق 24 سال کی عمر میں مانی کو ایک الہام ہوا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اس کے آسمانی جڑواں نے اس پر کائنات کا سب سے بڑا راز ظاہر کیا ہے۔ اور وہ راز کیا تھا؟ روشنی اور تاریکی کے درمیان ازلی اور ابدی جنگ کا راز۔ یہ تو بالکل کیتھاروں کے عقیدے جیسا ہے۔ یہ اسی نظریے کی اصل بنیاد ہے۔ مانی کی تعلیمات کا خلاصہ 3 ادوار کے نظریے میں کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور، ماضی، جب روشنی اور تاریکی کے سلطنتیں الگ الگ اور پرامن تھی۔ ٹھیک۔ دوسرا دور، حال، جب تاریکی نے روشنی کی سلطنت پر حملہ کر دیا اور روشنی کے کچھ ذرات یعنی انسانی روحیں پکڑ کر مادے کے قید خانے میں ڈال دی گئیں۔ ہماری یہ دنیا وہی قید خانہ ہے۔ اور تیسرا دور، مستقبل، جب ایک عظیم جنگ کے بعد روشنی کے تمام ذرات آزاد ہو جائیں گے اور تاریکی ہمیشہ کے لیے اپنی حدود میں قید ہو جائے گی۔ یہ تو ایک بہت بڑی کائناتی کہانی ہے۔ اور مانی نے خود کو اس کہانی میں کہاں رکھا؟ اس نے خود کو بدھ، زرتشت اور عیسیٰ کے سلسلے کی آخری کڑی قرار دیا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ خدا کا آخری اور مکمل پیغمبر ہے جو اس جنگ کا راز فاش کرنے آیا ہے۔ کتاب میں ایک اور بہت دلچسپ بات لکھی ہے کہ مانی صرف ایک پیغمبر نہیں بلکہ ایک شاندار مصور بھی تھا۔ یہ کیسے جڑتا ہے؟ یہ اس کی شخصیت کا سب سے منفرد پہلو ہے۔ اس کا کائنات کا پورا تصور ہی روشنی اور سائے، رنگ اور تاریکی کی جنگ پر مبنی تھا۔ یہ ایک آرٹسٹ کا ویژن ہے نا؟ بالکل۔ وہ کہتا تھا کہ پچھلے پیغمبروں کی تعلیمات اس لیے بگڑ گئیں کیونکہ ان کے شاگردوں نے انہیں صحیح طرح نہیں لکھا۔ اس لیے مانی نے اپنی تعلیمات کو نہ صرف لکھا بلکہ انہیں تصویروں کی شکل بھی دی۔ اس نے اردہنگ نامی ایک تصویری کتاب بنائی تاکہ اس کا پیغام بالکل واضح رہے۔ یہ تو بہت ذہین طریقہ تھا۔ تو اس نے اپنی تبلیغ کیسے کی؟ اس کی حکمت عملی بھی بہت ذہین تھی۔ اس نے عام لوگوں کے بجائے بادشاہوں اور حکمرانوں کو اپنا پیغام سنایا، اور وہ کامیاب بھی ہوا۔ وہ طاقتور ساسانی بادشاہ شاپور اول کا قریبی دوست اور مشیر بن گیا۔ اچھا۔ جی، اور شاپور کی سرپرستی میں مانویت ایران سے نکل کر مشرق میں چین اور مغرب میں روم کی سرحدوں تک پھیل گئی۔ تو پھر غلط کیا ہوا؟ اگر بادشاہ اس کی حمایت کر رہا تھا تو اس کا زوال کیسے ہوا؟ بادشاہ بدلتے ہی حالات بدل گئے۔ شاپور کی موت کے بعد اس کا بیٹا بہرام تخت پر بیٹھا، جو قدامت پسند زرتشتی پادری کرتیر کے زیر اثر تھا۔ وہی کرتیر جس کا ذکر شروع میں ہوا تھا۔ جی، کرتیر مانی کو اپنے مذہب کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھتا تھا۔ اس نے بادشاہ کو مانی کے خلاف بھڑکایا۔ اور مانی کا انجام کیا ہوا؟ بہت المناک۔ مانی کو گرفتار کر کے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ 26 دن کی شدت اذیت کے بعد اس کی موت ہو گئی، اور اس کے پیروکاروں کو خاموش کرانے کے لیے اس کی کھال اتار کر اس میں پھنس بھر کے شہر کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ یہ تو انتہائی وحشیانہ ہے۔ تو مانی مر گیا لیکن اس کا نظریہ نہیں مرا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ مانی کی موت کے بعد اس کے پیروکاروں نے مانی زندہ ہے کا نعرہ بلند کیا۔ مانویت کو فارسی اور رومی سلطنتوں میں بے دردی سے کچلا گیا، لیکن یہ نظریہ بھاگا شمال مشرق کی طرف، یوریشین سٹیپ کے وسیع میدانوں کی طرف، جہاں اسے ترک اور ایرانی سرمیشین قبائل نے قبول کر لیا۔ بالکل وہی سرمیشین جو بعد میں گوتھوں کے ساتھ مل کر یورپ پہنچے۔ جی ہاں، اور یہی وہ خفیہ راستہ تھا جس سے یہ نظریہ 1000 سال تک زیر زمین سفر کرتا ہوا بلکان کے بوگومل سے ہوتا ہوا جنوبی فرانس کے کتھاروں تک پہنچا۔
تو جس عظیم بدعت کو چرچ فرانس میں کچل رہا تھا وہ دراصل اسی ایرانی پیغمبر کے نظریات کی ایک نئی شکل تھی۔ بالکل۔ تو ہم نے اس معمے کو حل کر لیا۔ فرانس میں جلنے والے وہ لوگ ایک ایسے نظریے پر جان دے رہے تھے جس کا سفر 3 صدی کے ایران سے شروع ہوا تھا اور جو روشنی اور تاریکی کی ایک عظیم کائناتی جنگ کی کہانی سناتا تھا۔ یہ واقعی ایک حیرت انگیز سفر ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کتاب کے آخر میں ایک اور دلچسپ نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مانویات کے ساتھ ساتھ ایک اور ایرانی مذہب تھا، متھرا ازم، جو رومی سلطنت میں بہت مقبول تھا۔ ایک وقت تھا کہ یہ عیسائیت کا سب سے بڑا مد مقابل تھا، لیکن وہ بھی ہار گیا۔ جی۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ صرف ان نظریات کی کہانی نہیں ہے جو کامیاب ہوئے، بلکہ ان انگنت خوبصورت مفروضوں کی بھی ہیں جو وقت کے ساتھ ہار گئے یا بھلا دیے گئے۔ اور یہ سامعین کے لیے ایک آخری سوچ ہے۔ یہ سوچنا کتنا دلچسپ ہے کہ اگر مانویت یا متھرائزم جیسے عقائد غالب آ جاتے تو آج ہماری دنیا کیسی ہوتی؟ ہماری اخلاقیات، ہماری تہذیب اور اچھائی اور برائی کے بارے میں ہمارے تصورات کتنے مختلف ہوتے۔ باب 5، جس کا عنوان ہے "دی مسٹری آف متھراس"، رومن فوجیوں کا خوفناک اور خونی راز، اور کہانی کا آغاز بڑا ڈرامائی ہے، دوسری جنگ عظیم کے دوران لندن سے۔ جی، 1941 میں لندن پر شدید بمباری ہوئی۔ برسوں بعد 1954 میں جب مزدور جنگ کا ملبہ ہٹا رہے تھے تو زمین کے نیچے سے انہیں ایک قدیم رومی مندر کی بنیادیں ملیں۔ اچھا۔ اور بس اس دریافت پر ایک طوفان کھڑا ہو گیا جسے ٹیمپل آف متھراس افیئر کہا جاتا ہے۔ ایک طرف ڈیولپرز تھے جو لندن کی تعمیر نو کرنا چاہتے تھے، اور دوسری طرف تاریخ دان اور عوام تھے جو اس ورثے کو بچانا چاہتے تھے۔ بالکل، اور یہ کوئی معمولی بحث نہیں تھی۔ کتاب کے مطابق یہ معاملہ ونسٹن چرچل کی کابینہ تک پہنچ گیا۔ لوگ سڑکوں پر آ گئے، ہزاروں لوگ روزانہ اس جگہ کو دیکھنے آتے تھے۔ واہ! دباؤ اتنا بڑا کہ تعمیراتی کام روکنا پڑا۔ اس پر ایک شاعر رابرٹ مرے نے ایک نظم لکھی جس کا آخری مصرع کمال کا طنز تھا، "اینڈ the bulldozers"۔ یعنی اور بیل غنودگی میں ہے۔ یہ بلڈوزر پر ایک لفظی کھیل تھا، ہے نا؟ جی بالکل، اور یہ مندر متھرس دیوتا کا تھا جسے متھریم کہتے ہیں۔ اب کتاب میں مصنف اپنا ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناتے ہیں کہ جب وہ اسکول میں تھے تو اپنی کلاس کے ساتھ اس جگہ کو دیکھنے گئے اور انہیں وہاں پتھروں کے ایک بے ترتیب ڈھیر کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ بہت مایوس ہوئے تھے۔ میں ان کی مایوسی سمجھ سکتا ہوں۔ اکثر تاریخی مقامات پر جا کر ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن اصل میں یہ مندر تھا کیسا؟ حقیقت میں یہ متھریم ایک لمبی، تنگ اور نیچی عمارت تھی جو جان بوجھ کر ایک غار کی طرح بنائی گئی تھی۔ اس کے دونوں طرف اونچے چبوترے تھے جن پر لوگ ٹیک لگا کر بیٹھتے اور کھانا کھاتے تھے۔ اچھا۔ اور اس مندر کے مرکز میں سب سے اہم چیز ایک مجسمہ یا نقش ہوتا تھا جسے ٹوریکٹونی کہتے ہیں۔ ٹوریکٹونی یعنی بیل کو قربان کرنے کا منظر؟ بیل کی پیٹھ پر سوار ہے، اس نے اپنا گھٹنا اس کی کمر پر ٹکا رکھا ہے اور اپنا خنجر اس کی گردن میں اتار رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مگر سب سے عجیب بات یہ ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہوئے بیل کی طرف دیکھ نہیں رہا، بلکہ اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیرا ہوا ہے، اور اس کے چہرے پر خوشی نہیں بلکہ ایک طرح کا دکھ ہے۔ یہ تو بہت ہی عجیب اور علامتی منظر ہے۔ اس میں اور بھی کچھ تھا؟ جی، اس منظر میں دوسرے جانور بھی ہیں۔ ایک کتا اور ایک سانپ بیل کا خون پینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک بچھو وہ بیل کے مخصوص اعضاء پر حملہ کر رہا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا تھا؟ یہی تو اس کا سب سے دلچسپ راز ہے۔ ماہرین نے جب اس منظر کا بغور جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ متھراس کے علاوہ اس میں موجود ہر کردار آسمان کے ستاروں اور بروج کی نمائندگی کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے بیل برج تور یعنی ٹورس ہے، کتا کینس میجر، سانپ ہائیڈرا، بچھو اسکارپیو، اور ایک کوا بھی ہے جو کوروس ہے۔ رڈیارڈ کپلنگ کی ایک مشہور نظم ہے A Song to Mithra۔ ہاں، میں نے سنی ہے۔ اس نے اس خیال کو بہت مقبول بنایا۔ اس کی آخری لائنیں کچھ یوں ہیں: متھرا جو ایک سپاہی بھی ہے، ہمیں صحیح طریقے سے مرنا سکھا۔ جی، اور یہی اس مذہب کا سب سے بڑا معمہ ہے۔ رومی دیوتا متھرس کا نام تو فارسی دیوتا متھرا سے ملتا ہے، لیکن اس کے علاوہ
دونوں میں کوئی خاص بات مشترک نظر نہیں آتی۔ سب سے بڑی گتھی تو بیل کی قربانی ہے نا؟ وہی تو، زرتشتی عقائد کے مطابق نیکی کے دیوتا اہورا مزدا نے ایک عظیم بیل پیدا کیا تھا جسے بدھی کے دیوتا اہرمن نے مار ڈالا۔ وہاں متھرا نہیں بلکہ اہرمن بیل کو مارتا ہے۔ تو روم میں آ کر یہ کہانی الٹ کیسے گئی کہ متھراس جو ایک نیک دیوتا سمجھا جاتا ہے وہ بیل کو مار رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا راز ہے۔ تو پھر اس مذہب کے پیروکار کون تھے؟ کیا یہ رومی معاشرے کے امیر لوگ تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ مذہب فوجیوں، چھوٹے تاجروں اور آزاد کردہ غلاموں میں بے حد مقبول تھا۔ اس میں شامل ہونے کے لیے 7 خفیہ درجات سے گزرنا پڑتا تھا۔ اچھا۔ ان کے نام بھی بڑے عجیب تھے۔ پہلا درجہ کوا، پھر دولہا، سپاہی، شیر، فارسی، سورج کا رنا اور آخری اور سب سے اونچا درجہ باپ کا تھا۔ ہر درجے کے لیے سخت اور تکلیف دہ آزمائشیں ہوتی تھیں۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو کتاب میں بھی اٹھایا گیا ہے۔ رومی سلطنت اور فارسی سلطنت وہ تو ہر وقت ایک دوسرے کے دشمن تھے، صدیوں تک ان میں جنگیں ہوتی رہیں۔ جی۔ تو پھر روم کی فوج اپنے دشمنوں کے دیوتا کو کیوں پوج رہی تھی؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے دوسری جنگ عظیم میں برطانوی فوجی ہٹلر کے پسندیدہ دیوتاؤں کی پوجا شروع کر دیتے۔ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ کیا کتاب میں کوئی ممکنہ جواب دیا گیا ہے؟ مصنف اس بتی کو سلجھانے کے لیے ہمیں شمال کی طرف لے جاتے ہیں، ہیڈرین کی دیوار کے پاس، جہاں ایک اور متھریم دریافت ہوا تھا۔ وہاں کا قصہ بڑا مزیدار ہے۔ اچھا۔ مصنف نے وہاں جانے کے لیے ایک ٹیکسی لی اور اس کی ڈرائیور ایک خاتون تھی جو مقامی تاریخ کی ماہر تھی۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں ایرانی نسل کے گھڑ سوار فوجی تعینات تھے جنہیں سرمیشین کہتے تھے، اور شاید وہی یہ مذہب اپنے ساتھ لائے تھے۔ واہ، یہ تو دلچسپ ہے۔ لیکن اس مندر میں سب سے اہم بات کچھ اور تھی۔ لندن والے مندر کے برعکس یہ بہت سادہ اور چھوٹا تھا، مگر اس کی خاص بات وہاں موجود ٹیک لگا کر کھانا کھانے والے چبوترے تھے۔ اچھا، ان میں کیا خاص تھا؟ دیکھیں، قدیم رومی معاشرے میں صرف آزاد اور برابر حیثیت کے لوگ ایک ساتھ ٹیک لگا کر کھانا کھاتے تھے۔ غلام اور نچلے طبقے کے لوگ وہ الگ سے بیٹھ کر کھاتے تھے۔ صحیح۔ اس مندر میں سب کا ایک ساتھ ٹیک لگا کر کھانا اس بات کی علامت تھا کہ متراس کے سامنے سب برابر ہیں۔ سپاہی، تاجر، غلام سب بھائی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس مذہب کی مقبولیت کی ایک بڑی وجہ اس کا مساوات کا پیغام تھا، آزادی، برابری اور بھائی چارہ۔ بالکل۔ شاید اسی لیے یہ فوج اور معاشرے کے دبے ہوئے طبقوں میں اتنا پھیلا۔ یہ ان کے لیے ایک محفوظ جگہ تھی جہاں وہ اپنے آپ کو برابر محسوس کر سکتے تھے۔ بالکل، لیکن پھر اچانک چوتھی صدی میں جتنی تیزی سے یہ مذہب پھیلا تھا اتنی ہی تیزی سے غائب بھی ہو گیا۔ جی، مندروں کو یا تو بند کر دیا گیا یا کسی اور دیوتا کے نام کر دیا گیا، جیسے لنڈن کا مندر شراب کے دیوتا بیکس کے لیے وقف کر دیا گیا۔ لیکن کیا متھرازم واقعی مر گیا؟ کتاب تو کہتی ہے کہ نہیں، اس کی میراث آج بھی زندہ ہے۔ اور یہ حیران کن بات ہے۔ فرانسیسی انقلاب میں آزادی کی علامت کے طور پر جو فریجین ٹوپی پہنی گئی وہ دراصل متھراس کی ٹوپی تھی۔ کرسمس کی تاریخ 25 دسمبر بھی غالباً متراس کے جنم دن سے لی گئی ہے، جسے ناقابل شکست سورج کا دن کہا جاتا تھا۔ اور ہاتھ ملانے کا رواج بھی، یہاں تک کہ ہاتھ ملانے کا رواج یہ بھی شاید ایک قدیم فارسی نقش سے آیا ہے جس میں متھرا دیوتا بادشاہ کو طاقت منتقل کرتے ہوئے اس سے ہاتھ ملا رہا ہے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے، یعنی ایک بھولا وسرا مذہب آج بھی ہمارے رسم و رواج میں زندہ ہے۔ لیکن کتاب کے مطابق قدیم فارس کا ایک اور نظریہ تھا جو اس سے بھی زیادہ طاقتور ثابت ہوا، اور وہ تھا وقت کے خاتمے کا تصور۔ جی، اور اس کے لیے ہم باب 6 کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے دی اینڈ آف ٹائم، قیامت، جنت اور دوزخ کا سب سے پہلا۔ یہاں کہانی روم سے نکل کر قدیم فارس اور سکندر اعظم کی فتوحات پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ مصنف ہمیں پرسیپولس یعنی تخت جمشید کے عظیم الشان کھنڈرات میں لے جاتے ہیں۔ پرسیپولس قدیم دنیا کے عجائبات میں سے ایک، کتاب میں اس کی شان و شوکت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ یہ فارسی سلطنت کا مذہبی اور رسمی دارالحکومت تھا۔ جی،
اس کی دیواروں پر 23 مختلف قوموں کے صفیوں کو دکھایا گیا ہے جو بادشاہ کو نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ یہ ایک پرامن اور خوشحال سلطنت کی علامت تھی جو اہورا مزدا کے الہی نظام پر قائم تھے۔ لیکن پھر 330 قبل مسیح میں ایک رات نے سب کچھ بدل دیا۔ سکندر اعظم کی فوج نے ایک بڑی فتح کے بعد جشن مناتے ہوئے نشے میں دھت ہو کر اس عظیم شہر کو آگ لگا دی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایتھنز کو جلانے کا بدلہ تھا۔ یہ صرف ایک شہر کی تباہی نہیں تھی، یہ ایک پوری تہذیب، ایک پورے ورلڈ آرڈر کی تباہی تھی۔ اور اس تباہی نے دنیا کو دیکھنے کا انداز ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ فارسیوں کے لیے ان کی سلطنت کا خاتمہ وہ دنیا کا خاتمہ تھا۔ بالکل۔ اس گہرے صدمے نے انہیں اپنے پیغمبر زرتشت کی تعلیمات کے ایک خاص پہلو پر غور کرنے پر مجبور کیا۔ وہ یہ کہ تاریخ کا پہیہ ہمیشہ نہیں گھومتا رہے گا، بلکہ ایک دن نیکی اور بدی کے درمیان ایک آخری فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ اور اس جنگ میں نیکی کی قیادت ایک نجات دہندہ کرے گا جسے ساوشیانت کہا جاتا ہے۔ جی، وہ آئے گا، مردوں کو زندہ کرے گا اور دنیا کو پگھلی ہوئی دھات کی ندی سے گزار کر پاک کر دے گا۔ یہ تاریخ کے خاتمے یعنی اپوکلپٹک سوچ کا آغاز تھا۔ یہ دنیا کی پہلی قیامت کا تصور تھا۔ اس کے برعکس قدیم یہودیوں کے ہاں وقت کے خاتمے کا ایسا کوئی تصور نہیں تھا۔ ان کی تمام پیشن گوئیاں اسی دنیا سے متعلق تھی، ہے نا؟ بالکل، کہ ایک دن ایک مسیحا آئے گا اور اسرائیل کی عظیم بادشاہت کو دوبارہ قائم کرے گا۔ ان کے لیے تاریخ کا کوئی انجام نہیں تھا۔ لیکن پھر تاریخ کے ایک موڑ پر یہ دو عظیم روایات، فارسی اپوکلپٹزم اور یہودی مسینزم، آپس میں مل گئیں۔ اور اس ملاپ کا ذریعہ ایک ایسی کتاب بنی جسے ہم آج حضرت دانیال کی کتاب کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کا مزار آج بھی ایران کے شہر سوسا میں ہے، جہاں مسلمان اور یہودی دونوں عقیدت سے جاتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت دانیال کی کتاب جس زمانے کا ذکر کرتی ہے، یہ اس کے صدیوں بعد لکھی گئی، تقریباً 167 قبل مسیح میں۔ جی، جب ایک شامی یونانی بادشاہ اینٹیوکس ایپیفینز نے یروشلم پر حملہ کر کے یہودیوں پر شدید ظلم و ستم ڈھائے تھے۔ یہ کتاب دراصل اس بحران کے وقت میں لکھی گئی ایک امید کی تحریر تھی۔ اور اس میں زرتشتی اثرات بہت واضح ہیں۔ اتنے واضح کہ انہیں نظر انداز کرنا ناممکن ہے۔ مثلاً تاریخ کو مختلف دھاتوؤں کے ادوار میں تقسیم کرنے کا خیال، فرشتوں کو جبرائیل اور میکائیل جیسے نام دینا، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا وعدہ، اور سب سے بڑھ کر ابن آدم کا بادلوں پر آنا۔ جی، یہ سب کچھ فارسی ساوشیانت کی کہانی سے ملتا جلتا ہے۔ اس کتاب نے فارسی اور یہودی افکار کو ملا کر ایک نیا اور بہت طاقتور پیغام تخلیق کیا۔ اور یہ کہانی ہمیں 20ویں صدی کی ایک اور عظیم دریافت کی طرف لے جاتی ہے، بحیرہ مردار کے تومار یعنی ڈیڈ سی اسکرولز۔ جی، یہ دستاویزات ایک ایسے پراسرار یہودی فرقے کے بارے میں بتاتی ہیں جو صحرا میں رہتا تھا اور شدت سے دنیا کے خاتمے کے انتظار کر رہا تھا۔ ان توماروں میں بھی فارسی اثرات بالکل صاف ہیں۔ جیسے وہ خود کو روشنی کے بیٹے کہتے تھے، جو تاریکی کے بیٹوں کے خلاف آخری جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ نیکی اور بدی کی دو روحوں کا تصور اور بدی کے لیے جھوٹ کا لفظ استعمال کرنا، یہ سب خالص زرتشتی خیالات ہیں۔ یعنی وہ نیکی اور بدی کو دو الگ الگ برابر کی طاقتیں سمجھتے تھے؟ جی، ان کے نزدیک کائنات میں سچائی اور جھوٹ کی دو روحیں ہر وقت حالت جنگ میں ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے یہودیوں کی قدیم قمری کیلنڈر کی روایت کو چھوڑ کر فارسیوں کی طرح شمسی کیلنڈر اپنا لیا تھا، جو کہ ایک بہت بڑا انحراف تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ اس فرقے کی دنیا ان کے تصور کے مطابق ختم نہیں ہوئی، لیکن ان کی دنیا یعنی قدیم دنیا واقعی ختم ہو گئی۔ اور کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ اسی ماحول نے عیسائیت کے لیے راہ ہموار کی۔ بالکل، فارسیوں سے آئے ہوئے اس تصور کے بغیر کہ تاریخ کا ایک انجام ہے، ایک آخری فیصلہ ہونا ہے، شاید حضرت عیسیٰ کا پیغام اتنی تیزی سے نہ پھیلتا۔ عیسائیت کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک ایسے گہرے سوال کا جواب دے رہی تھی جو زرتشت نے صدیوں پہلے پوچھا تھا۔ تو آج ہم نے لندن کے ایک تہخانے سے لے کر ہیڈرین کی دیوار تک اور پرسیپولس کی راکھ سے لے کر بحیرہ مردار کے غاروں تک ایک لمبا سفر طے کیا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک گمنام رومی فوجی فرقے اور دنیا کے خاتمے کے پہلے تصورات کے درمیان کتنا گہرا اور غیر متوقع تعلق ہے۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے سوچنے کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔
اگرچہ مرکزی دھارے کے یہودی مذہب نے بعد میں ان دو دہئی یعنی ڈیولسٹک نظریات کو مسترد کر دیا، لیکن جنت، دوزخ، فرشتے اور موت کے بعد کی زندگی جیسے تصورات وہ فارسی فکر سے ان کے عقائد میں داخل ہو چکے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ہم آج مغربی مذاہب کے بنیادی تصورات جیسے آخری فیصلہ، نجات دہندہ اور نیکی اور بدی کی آخری جنگ کے بارے میں سوچتے ہیں تو ان کی کتنی جڑیں یروشلم یا ایتھنز کے بجائے قدیم ایران میں پیوست ہیں، اور اس بات کا کیا مطلب ہے کہ جن خیالات کو ہم ایک مذہب کی بنیاد سمجھتے ہیں ان کی گہری جڑیں شاید کسی دوسرے بالکل مختلف مذہب میں موجود ہوں۔ باب 7 اہورا مزدا کے فضل سے شہنشاہ فارس اور خدا کا سایہ۔ اور اس باب کی شروعات ہی بڑی ڈرامیٹی ہے۔ مصنف سائرس اعظم کے مقبرے پر پہنچتے ہیں لیکن پورے 8 گھنٹے لیٹ۔ 8 گھنٹے کیوں؟ کیونکہ ان کے ڈرائیور کو افیون رکھنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تو وہ وہاں پہنچے کیسے؟ بڑی مشکل سے صبح سویرے پہنچے تو جگہ بند تھی، اور وہاں ان کا سامنا ایک بڑے بدمزاج چوکیدار سے ہوا جس نے صاف منع کر دیا۔ اچھا۔ کافی منت سماجت کے بعد جب انہوں نے بتایا کہ وہ صرف یہ مقبرہ دیکھنے لندن سے آئیں، تب جا کر اس کا دل پگھلا اور اس نے گیٹ کھولا۔ یعنی دورے کا آغاز ہی ایک مہم جوئی سے ہوا۔ جی بالکل۔ اور اندر کا منظر بھی ویسا نہیں جیسا کوئی سوچے گا۔ یہ پرسیپولس جیسی شان و شوکت والے کھنڈرات نہیں ہیں، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک بہت وسیع ویران سا میدان ہے۔ وہاں بس ایک دروازے کا ستون بچا ہے جس پر 4 پروں والی ایک عجیب سی شبیہ ہے۔ اور کتاب کہتی ہے کہ یہ آرٹ کی تاریخ میں پروں والے فرشتوں کی شاید سب سے پہلی تصویر ہے۔ جی، اور یہیں سے سائرس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ 6 صدی قبل مسیح میں اس نے تاریخ کی پہلی، آپ کہہ سکتے ہیں، آفاقی سلطنت قائم کی۔ یعنی کثیر النسلی بھی اور کثیر المذہب بھی۔ بالکل، بحیرہ روم سے لے کر کوہ ہندو کش تک یہ ایک بالکل نیا سیاسی تجربہ تھا۔ اور خود مقبرہ وہ کیسا ہے؟ وہ بھی بہت سادہ لیکن پروقار ہے۔ سفید پتھر کا ایک مقاب ہے جو سیڑھیوں جیسی بنیاد پر رکھا ہے۔ سنا ہے سکندر اعظم جب یہاں آیا تھا تو اس نے اسے لوٹا ہوا پایا تھا اور اسے بہت افسوس ہوا تھا۔ جی، تاریخ یہی بتاتی ہے۔ دروازے پر ایک تحریر تھی جو اب مٹ چکی ہے: اے انسان، مجھ سے حسد نہ کرنا اس تھوڑی سی زمین پر جو میرے جسم کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ واہ! لیکن یہاں ایک بہت ہی دلچسپ دریافت ہوئی۔ 70 کی دہائی میں ماہرین کو دروازے کے اوپر اہورا مزدا کی علامت فرور کے باقیات ملے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائرس زرتشت کا پیروکار ہو سکتا ہے۔ یہی اشارہ ملتا ہے، حالانکہ مورخین میں یہ بات ہمیشہ سے متنازع رہی ہے۔ یہ حیران کن ہے کہ سائرس کو نہ صرف اس کے اپنے لوگوں نے بلکہ یونانیوں اور یہاں تک کہ یہودیوں نے بھی ایک مثالی حکمران مانا۔ بالکل، بائبل میں نبی عیسائیٰ نے اسے خداوند کا مسیحا کہا ہے۔ مسیحا؟ کسی غیر یہودی حکمران کے لیے یہ تو ایک ناقابل تصور اعزاز ہے۔ جی ہاں، اور اس کی اپنی زندگی کہانی بھی کسی داستان سے کم نہیں ہے۔ مورخ ہیروڈوٹس بتاتا ہے کہ سائرس کے نانا بادشاہ استھیاگس نے خواب دیکھا تھا۔ ہاں، کہ اس کی بیٹی کا بیٹا اس کی سلطنت چھین لے گا۔ بالکل، تو اس نے حکم دیا کہ بچے کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جائے، لیکن اس کے ایک وزیر ہارپاگس نے بچے کو ایک چرواہے کے حوالے کر دیا۔ اور پھر 10 سال بعد سائرس بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ ایک امیر زادے کو سزا دینے پر معاملہ بادشاہ تک پہنچ گیا، اور بادشاہ نے اسے پہچان لیا۔ لیکن اس نے سارا غصہ ہارپاگس پر اتارا، اور وہ انتقام وہ تو تاریخ کے سفاک ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ جی، اس نے ہارپاگس کے 13 سالہ بیٹے کو قتل کروا کر اس کا گوشت پکوا کر خود ہارپاگس کو رات کے کھانے میں پیش کر دیا۔ یہ ناقابل یقین ہے، یعنی تاریخ کا اتنا بڑا موڑ، خاخامنشی سلطنت کا قیام، ایک ذاتی اور ہولناک انتقام کا نتیجہ تھا۔ بالکل، یہ کوئی سیاسی حکمت عملی نہیں تھی، یہ ایک باپ کا بدلہ تھا۔ تاریخ اکثر بڑے نظریات سے نہیں بلکہ انسان کے بنیادی جذبات سے بنتی ہے۔ میں سائرس ایران کا شہنشاہ بنا۔ اس کے بعد سائرس کی سب سے بڑی کامیابی بابل کی فتح تھی، 539 قبل مسیح میں۔ ہاں، اور اس نے اس عظیم شہر پر بغیر کسی بڑی لڑائی کے قبضہ کر لیا۔ اور یہاں سائرس نے وہ کام کیا جو اس سے پہلے کسی فاتح نے نہیں کیا تھا۔ جی، اس نے رواداری کی ایک نئی مثال قائم کی۔
اس نے تمام جلاوطن قوموں بشمول یہودیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دی۔ اور یہ فرمان مشہور سائرس سلنڈر پر لکھا ہے نا؟ بالکل، جو آج کل برٹش میوزیم میں ہے۔ لیکن پھر وہی سوال واپس آتا ہے کہ سائرس کا اپنا مذہب کیا تھا؟ وہ تو بابل میں مردک دیوتا کی بھی تعظیم کرتا تھا۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہودی کسی بت پرست کو مسیحا کا درجہ کبھی نہیں دے سکتے تھے۔ صحیح۔ اور ہیروڈوٹس نے بھی لکھا ہے کہ فارسی بتوں یا مندروں کی پوجا نہیں کرتے تھے، وہ کھلے آسمان تلے عبادت کرتے تھے۔ شاید اسی چیز نے یہودیوں کے توحید پرست گروہ کو بہت متاثر کیا۔ اچھا، تو سائرس کے بعد دارا کا دور آتا ہے، کیا اس کا انداز بھی یہی تھا؟ نہیں، اس کا انداز بہت مختلف تھا، زیادہ سخت۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت بہستان کی چٹان پر وہ کتبہ ہے جس میں وہ کہتا ہے، اہورا مزدا کے فضل سے میں نے تمام باغیوں کو کچلا۔ اور وہاں اسے اپنے دشمنوں کو پیروں تلے روندتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے۔ جی، جو سائرس کے طرز حکومت سے بہت مختلف تصویر ہے۔ اور یہ بہستان کی چٹان خود ایک الگ کہانی ہے، اتنی اونچائی پر لکھی گئی ہے جہاں پہنچنا تقریباً ناممکن ہے۔ بالکل، اور اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ تحریر 3 زبانوں میں تھی: قدیم فارسی، الامی اور بابلی۔ یہ قدیم تاریخ کے لیے روزیٹا سٹون کی طرح ثابت ہوئی۔ یعنی اس ایک چٹان نے ہمیں ایک پوری گمشدہ دنیا کی زبانیں سکھا دیں۔ جی، اور اسی کتبے نے ہیروڈوٹس کی ایک اور کہانی کی تصدیق کی جسے مورخین پہلے افسانہ سمجھتے تھے۔ کون سی کہانی؟ کہ سائرس کے بیٹی کمبوجیا نے اپنے بھائی بردیا کو کے خفیہ طور پر قتل کروا دیا تھا۔ بعد میں گوماتا نامی ایک شخص نے خود کو بردیا ظاہر کر کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ ایک منٹ، یہ گوماتا کون تھا؟ کتاب میں اسے مگی کہا گیا ہے، یہ مگی کون تھے؟ یہ ایک بہت پرانا مذہبی قبیلہ تھا۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ یہ وہ روایتی پادری تھے جو زرتش کی اصلاحات، خاص طور پر جانوروں کی قربانیوں کی مخالفت سے خوش نہیں تھے۔ اچھا، تو یہ جنگ صرف تخت کے لیے نہیں تھی بلکہ شاید 2 مختلف مذہبی نظریات کے درمیان تھی۔ بالکل، ایک طرف سائرس کا خاندان تھا جو شاید پرانے عقائد پر قائم تھا، اور دوسری طرف دارا جو خود کو اہورا مزدا کا سچا پیروکار کہتا تھا۔ واو، یعنی دارا کی فتح دراصل زرتشتی توحید کی فتح تھی۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ زاویہ ہے۔ جی، باب کا اختتام ہمدان میں آستر اور مردکی کی مزار کے ذکر پر ہوتا ہے، جو فارسیوں اور یہودیوں کے گہرے تعلق کی ایک اور یاد دہانی ہے۔ صحیح کہا۔ تو اب ہم نے بادشاہوں کی بات تو کر لی، لیکن خود زرتشت کون تھے؟ یہ سوال ہمیں اس تجزیے کی اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے، جو ہے باب 8، پہلا پیغمبر زرتشت، دنیا کے پہلے نبی کی اصلی کہانی۔ اس باب کا آغاز نوروز کے تہوار سے ہوتا ہے، جو ایرانیوں کا نیا سال ہے اور بہار کا جشن۔ اس موقع پر حفصین کی ایک میز سجائی جاتی ہے، جس پر س سے شروع ہونے والی 7 چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ جی، سیب، سبزہ، سرکہ وغیرہ۔ لیکن یہاں ایک حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ وہ کیا؟ کتاب کے مطابق نوروز کی ابتدا شاید زرتشتی نہیں بلکہ بابل سے ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سائرس نے یہ رسم ایران میں متعارف کرائی تھی۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ایران کا سب سے بڑا قومی تہوار اور وہ بھی باہر سے آیا ہے۔ یہی تو تاریخ کی پیچیدگی ہے۔ لیکن اب سب سے بڑا سوال، زرتشت کون تھے اور کب تھے؟ ہاں، اس بارے میں کیا شواہد ہیں؟ زرتشتی روایت کہتی ہے کہ وہ 588 قبل مسیح میں تھے، یعنی سائرس کے زمانے کے قریب۔ لیکن لسانی شواہد وہ کچھ اور ہی کہانی سناتے ہیں۔ اچھا؟ جی، زرتشت کی اپنے بھجن جنہیں گاتھا کہا جاتا ہے، ان کی زبان بہت قدیم ہے۔ وہ ہندوازم کی مقدس کتاب رگ وید کی سنسکرت کے بہت قریب ہے۔ تو اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زرتشت کا زمانہ 1500 سے 1200 قبل مسیح کے درمیان تھا، یعنی وہ تقریباً حضرت موسیٰ کے ہم عصر تھے، سائرس سے صدیوں پہلے۔ تو جب انہوں نے اپنی تعلیمات پیش کیں، ایک خدا قربانی کی مخالفت، تو ان کے لوگوں کا کیا رد عمل تھا؟ بالکل اچھا نہیں تھا۔ ان کے زمانے میں بہت سے دیوتاؤں کی پوجا ہوتی تھی، جانوروں کی قربانیاں عام تھیں، اور ایک نشہ آور پودے ہوم کا رس پیا جاتا تھا۔ اور زرتشت نے ان سب کی مخالفت کی؟ جی، انہوں نے ایک ہی سچے خدا اہورا مزدا یعنی عقل والے رب کا تصور دیا۔ انہوں نے کہا کہ برائی کا سرچشمہ جھوٹ ہے
اور سب سے اہم بات، انہوں نے انسان کو نیکی اور بدی کے درمیان انتخاب کی مکمل آزادی دی۔ یہ تو اپنے وقت سے بہت آگے کی باتیں تھیں، تو ظاہر ہے شدید مخالفت ہوئی ہوگی۔ بہت زیادہ۔ روایت کے مطابق انہیں اپنے قبیلے سے نکال دیا گیا۔ 10 سال کی جلاوطنی کے بعد آخرکار مشرقی ایران کے ایک بادشاہ گشتاسپ نے انہیں پناہ دی۔ اور ان کا انتقال کیسے ہوا؟ کہا جاتا ہے کہ وہ 77 سال کی عمر میں ایک مخالف پجاری کے ہاتھوں اس وقت قتل ہوئے جب وہ عبادت کر رہے تھے۔ لیکن ان کی میراث آج بھی زندہ ہے۔ کتاب میں ایران کے شہر یزد کا ذکر ہے، جہاں زرتشتیوں کا سب سے اہم آتش کدہ ہے۔ جی، اور کہتے ہیں کہ وہاں آگ 470 عیسوی سے یعنی 1500 سال سے زیادہ عرصے سے مسلسل جل رہی ہے۔ واہ! لیکن ثقافت کیسے بدلتی ہے، اس کی ایک اور دلچسپ مثال کتاب میں ہفت سین کی میز سے متعلق ملتی ہے۔ ہاں، وہ ہفت شین والا نظریہ، وہ بہت دلچسپ ہے۔ جی، ایک مقامی استاد نے مصنف کو بتایا کہ اسلام سے پہلے یہ ہفت شین کی میز تھی، شراب، شیر، شکر، شہد وغیرہ۔ اور اسلام کے بعد اسے ہفت سین میں بدل دیا گیا۔ جی، اور زرتشت کے ورثے کا گہرا اثر صرف رسومات پر نہیں بلکہ ایران کے شیعہ اسلام پر بھی نظر آتا ہے۔ اچھا، وہ کس طرح؟ نیکی اور بدی کی مسلسل کائناتی جنگ کا تصور، ایک مسیحا کا انتظار۔ زرتشتیوں میں اسے ساوشیانت کہتے ہیں۔ یہ تصور شیعہ اسلام میں پوشیدہ امام کے عقیدے سے بہت ملتا جلتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح حضرت علی کی شخصیت کو جس طرح نیکی، بہادری اور انصاف کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اس میں بھی زرتشتی اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ کتاب کا یہ حصہ ایک ایسے منظر پر ختم ہوتا ہے جو ذہن میں رہ جاتا ہے۔ مصنف یزد کے قریب ایک قدیم زرتشتی مزار کا دورہ کرتا ہے۔ جی، اور وہاں موجود ایک بزرگ سے جب مصنف نے پوچھا کہ زرتشت کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے تو اس نے سادگی سے جواب دیا۔ سچائی کا انتخاب کرو اور جھوٹ کی مخالفت کرو، اور ہمیشہ اچھے الفاظ، اچھے خیالات اور اچھے اعمال کے لیے کوشاں رہو۔ بالکل، 3000 سال پرانی تعلیم آج بھی اتنی ہی طاقتور ہے۔ اور پھر وہ منظر آتا ہے جو سب کچھ سمیٹ دیتا ہے۔ وہ زرتشتی بزرگ اسی مقدس آگ سے ایک ٹہنی جلاتا ہے اور اس سے ان کے مسلمان ڈرائیور کی سگریٹ سلگا دیتا ہے۔ کیا بات ہے! ایک چھوٹی سی حرکت میں ہزاروں سال کی تاریخ اور تفریقے کو ایک طرف رکھ کر صرف انسانیت کا رشتہ دکھایا گیا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تمام نظریات سے بالا تر بھی کچھ ہے جو ہمیں جوڑتا ہے۔ جی، تو آج ہم نے سائرس کی عظیم سلطنت سے لے کر زرتشت کی قدیم اور پراسرار شخصیت تک کا ایک لمبا سفر طے کیا۔ آخر میں ایک سوچ طلب نقطے یہ چھوڑ جاتے ہیں کہ مغرب اور اسلامی دنیا کے بہت سے بنیادی عقائد، جیسے کہ نیکی اور بدی کی جنگ، جنت اور دوزخ، فرشتے اور شیطان، اور قیامت کے دن آخری انصاف کا تصور، یہ سب سے پہلے واضح شکل میں زرتشت کی تعلیمات میں ملتے ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ ہم اپنی تہذیب کی جڑیں اکثر یونانی، رومی اور یہودی عیسائی روایت میں تلاش کرتے ہیں، لیکن شاید ہمیں اس فہرست میں زرتشتی ورثے کو بھی ایک بہت اہم مقام دینا چاہیے۔ یعنی یہ قدیم ایرانی نظریہ آج بھی ہزاروں سال بعد دنیا کے بارے میں ہماری سمجھ کو غیر محسوس طریقوں سے تشکیل دے رہا ہے۔ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔